والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 19 اکتوبر بروز ہفتہ 2024 بعد نماز مغرب کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ انعام الرحمن فی دروس القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 25 پر مشتمل ہو۔ آپ دعا فرما دیجئے اللہ کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا، کل سے مراد جمعرات والے درس، پچھلے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر تم قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن بالن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی قرآن سزا کی ذکر کرتا ہے تو پھر جزا کی بھی ذکر کرتا ہے۔ کل جب جہنمیوں کا ذکر ہو گیا پچھلے درس میں، تو اب اللہ تعالیٰ پھر جنت کی بات بھی کر رہا ہے کہ جب تم قرآن جیسا کلام نہیں لا سکتے اور تمہیں یقین ہے کہ قرآن اللہ کا ہی کلام ہے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ نبی بھی سچا ہے، تو پھر کلمہ پڑھ لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو جواب آ گیا جی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب ایمان کی دولت تو ہم سب کے پاس ہے، کہہ دو نا الحمدللہ۔ ایمان والا مسئلہ تو حل ہو گیا، آگے ایک اور مسئلہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل لے کر لو۔ بولو جی عمل ہے، اس میں ذرا کام کمزور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ دودھ کم پیتا ہے اور پیپسی کی طلب بولیا تو کرو، اگلا جملہ ہی میرا کھا جاتے ہو، بولیا تو کرو یار، پیپسی زیادہ پسند کرتا ہے اور دودھ کیوں؟ آپ بتائیں، فائدہ دودھ میں ہے یا پیپسی میں ہے؟ دودھ میں ہے، پر اس کو پیپسی پسند ہے جی، اس کو برگر پسند ہے، اس کو پیزا پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی مشہوری چل رہی ہے۔ بولو ان کی دودھ کی کوئی ایڈ نہیں آ رہی، دودھ کی کوئی بورڈ نہیں لگے ہوئے، ہر جگہ شوارما اور وہ جناب برگر پیزا۔ تو جس چیز کی تبلیغ ہو وہ اثر کرتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور آپ نماز پڑھ کے بیٹھتے ہی نہیں ہو، جو نہیں بیٹھتے ان سے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی، وہ بیٹھتے نہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ جب 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے تو یہ عمل کہاں سے آئے گا اور علم کہاں سے آئے گا؟ علم کے بغیر بولو عمل آ سکتا؟ اب سارا دین یہ سمجھ لیا ہے کہ فرض نماز پڑھو، باقی حلال حرام سب معاف ہے، ہمیں سب چھٹی ہے، بولو جھوٹ۔ اب پرسوں میں چھوٹے سے دکاندار کو کہہ رہا تھا، چھوٹا سا دکاندار، چھوٹا ریڑی سے بھی کم، کہ بھائی یہ تیرا منافع جائز ہے؟ کہتا کیوں؟ میں نے کہا شریعت میں یہ جائز نہیں، سود ہے۔ کہتا چھٹو شریعت میں مولوی صاحب میں روزی کمان آیا ہوں۔ اب مسلمان کہے چھٹو شریعت میں تو پیچھے کیا بچا؟ تو بھائی ہم آپ کا ترلا کر رہے ہیں کہ قرآن کی تبلیغ سنو۔ جب گھر گھر میں قرآن کی تبلیغ سنی جائے گی نا، تو جیسے پیپسی پسند ہے پھر بچوں کو نماز پسند آئے گا، پھر بچوں کو مسجد میں بیٹھنا پسند آئے گا۔ تو بشر الذین آمنوا، خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کر لیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار،
ان کو وہ باغ دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ویسے تو ہر نیکی جنت کی نہر ہے، کوئی نہیں مزہ ہی نہیں لے رہے ہوگا تو بالکل چپ ہی بیٹھے ہو۔ ہر نیکی جنت کی نہر ہے، جنت کی برانچ ہے۔ یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہا نا، اللہ کی قسم یہ بھی جنت کی شاخ ہے۔ آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بھی جنت کا باغ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، وہ بھی جنت کی نہر ہے۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا، الرحمن الرحیم پڑھا، مالک یوم الدین پڑھا، تو یہ تو جنت کی نہریں ہیں۔ آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز میں پڑھا، یہ جنت کی شاخ ہے۔ آپ نے سجدے میں جو سبحان ربی الاعلی پڑھا، یہ جنت کی شاخ ہے۔ آپ نے رکوع میں جو پڑھا سبحان ربی العظیم، یہ جنت کی شاخ ہے۔ آپ نے پڑھا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ تو جنت کی شاخ ہے۔ آپ ماں کی خدمت کریں، یہ جنت کی شاخ ہے۔ اپنے کو راضی رکھیں، یہ جنت کی شاخ ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں، یہ جنت کی شاخ ہے۔ ہر نیکی ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وعملوا الصالحات، اور کوئی قید نہیں ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو ہلکا نہ سمجھو کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے میں کیوں کروں، نا 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 نا۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، تیرا مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا، یہ مسکراہٹ بھی تیری عبادت بنا کے تیرے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ تو عامل الصالحات، نیک عمل۔ میں یہ چند آیات تحفتاً آپ کو پیش کر رہا ہوں، ہدیتاً، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو ہے جنت والے، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کوئی نکالنے والا۔ سورہ بقرہ سے آیت نمبر 82 کا حصہ پڑھا، آگے سورۃ النساء آیت نمبر 57، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، سندخلوہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں جائیں گے، باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ تو بھائی یہ جو مسجد میں بیٹھے ہو نا، اس کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جب ان کے سامنے سے تمہارا گزر ہو تو کچھ میوے چر لیا کرو، کچھ میوے جات کھا لیا کرو بھائی۔ تو یہ جو بیٹھے ہیں آپ میوے تو کھا رہے ہیں، اور بیٹھے کہاں ہیں؟ جنت کے باغ میں۔ بولو جنت کے۔ ایک اور بات سناؤں، اگر کوئی ذوق شوق ہو تو مجھے بھی مزہ آ جائے نا سنانے کا، تو سناتا تو لے لیندے ہو، میرے والا مزہ کھا جاندے ہو۔ تو بھائی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد ہمیں جنت میں بھیجے گا تو یہ مسجدیں ایسے ہی اللہ جنت کے محلوں میں تبدیل فرما دے گا۔ باقی کوئی پتہ نہیں کوئی زمین کدھر جائے کدھر، پر یہ ایز اٹ از اللہ تعالیٰ جنت میں شامل فرما دے گا۔ اور جنت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جو تم چاہو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں اتنے بھی کہوں گا بھائی آ جاؤ درس قرآن سن لو، اور سبحان اللہ ہے، یہ مطلب ہے اتنے تھی کوئی نہیں آنا، تھی کہنا مولوی صاحب بہتر ہو رہے ٹائم دئیے یا تینوں ٹائم دئیے، پر میں تو سدیا کرنا ہے انشاءاللہ، کہو نا انشاءاللہ۔ تو یہ جنت کا پھل کھا رہے ہیں ہم، سبحان اللہ۔ ہاں جی، لہم فیہا ازواج مطہرہ، وہاں پاک بیویاں ہوں گی، بیویاں دی باری ہوڑی بولے، وندخلہم ذلا ذلیلا، اور اللہ کہتا ہے میں تمہیں بہت گھنے سائے بھی عطا فرماؤں گا۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ محمد میں مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال پتہ ہے کیا جو میں نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی کئی پانی کی نہریں ہیں جو پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی خراب نہیں ہوگا۔
اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس میں ایسی دودھ کی نہریں بھی ہیں جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا اس میں صاف شہد کی نہریں بھی ہوں گی. اور فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةً لِّلشَّارِبِينَ، اور فرمایا کہ بڑی صاف نہریں ہوں گی اور پینے والوں کو ہر گھونٹ پہ نئی لذت آئے گی، اور اس میں شہد کی نہریں بھی ہوں گی. لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ، کہ جنت میں اللہ میزبان ہوگا اور تم مہمان ہوگے. جنت کی ایک اور چیز بتاؤں کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سلام قولا من رب الرحیم، اللہ خود ہر جنتی کو سلام لے گا، ہر جنتی کو سلام فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث اور ہے جنت میں، پر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات سمجھے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرما دی، اور جب شفا مل گئی تو کسی نے پوچھا ایوب کیا حال ہے، وہ دن اچھے تھے بیماری والے یا اب شفا والے؟ تو فرمایا بھائی شفا اللہ کی نعمت ہے، پر جو مزہ جو لذت بیماری میں تھی وہ شفا میں نہیں ہے. وہ کیا لذت تھی؟ فرمایا جب میں بیمار تھا نا، اللہ روزانہ میرا نام لے کر پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے، تو میں اللہ محبوب سے اپنا نام سن کر ساری دردیں بھول جاتا تھا اور تکڑا ہو جاتا تھا. اب شفا مل گئی تو وہ مزہ نہیں رہا. بولو وہ مزہ نہیں رہا. تو جنت میں اللہ ہر جنتی کا نام لے کر پوچھے گا تیرا کیا حال ہے. تو یہ مزہ تو جنت سے بھی بڑھ جائے گا. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو میڈے کی چت کمرہ میڈا اس شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا. اعلان کیا جائے گا جنتیوں تم بھی ہمیشہ زندہ رہو گے، جہنمیوں تم بھی اب موت نہیں آئے گی. تو جہنمیوں کا غم بڑھ جائے گا، جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی کہ بھئی اب موت کا ڈر ہے. اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ ساری حدیثیں ہیں، یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں، ٹائم چونکہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے میں حوالے نہیں پڑھ رہا، پر جو آپ میں سے کہے گا میں ہر حدیث دکھانے کا پابند ہوں. بھائی جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا اے جنتیوں خوشخبری سنو. خوشخبری کیا ہے کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. سبحان اللہ جگہ یہ تھے جوانہ نے بھی لکھا جو پیڑا نکل دی ہے بھیا نے کیوں جی نکل رہی ہے نہیں نکل دی ہے. اور 6.5-7 سال کا ہے اور آتی مٹھیاں بنا کے سوتا ہے اور چھوٹا وہ کہنا میری لتیاں درد کر رہی ہیں، اڑی اڑی لتیاں وہ نہ بھی درد. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہاں کیا ہوگا کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا ہر جنتی کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کپڑے کبھی میلے نہیں ہو گئے تھے ماشاءاللہ، جاؤ ہاں پی ڈی بائی پاس تو ہو گئے واپس آؤ پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ بارو چکر لا ہے، جتنے مرضی صاف کپڑے پا رہا ہو. وہاں یہ کپڑے خود بخود صاف ہوتے جائیں گے. اگر چینج کرنے ہیں تو وہ آپ نے اپنی مرضی کے لیے کرنے ہیں، وگرنہ ضرورت پڑے گی میل کچیل کا چکر نہیں ہوگا. تو یہ ہے وہ جنت جو اللہ نے ایمان والے اور نیک عمل والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ ہمیں اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اللہ داڑھی ختم فرما دے گا. اور تو کہہ دے صبح جی داڑھی ہونے جنتی نہ بڑھو، جنتی مسئلہ ہے. کئی ماشاءاللہ روزانہ جنتی بڑھتے ہیں اور ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں ٹوئے دے وچ بھی وال نظر ہے پٹھا اس طرح پھر پٹھا. میں کہا تو جنہ مرضی پھر کل پھر آ جانی ہے. اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ ختم کر دے گا، مجھے بھی اللہ ختم کر دے گا، اور اللہ ہر جنتی کو حضرت یوسف کا حسن عطا فرمائے گا.
ہر جنتی کو اللہ باب آدم والا قد عطا فرمائے گا. ہر جنتی کو اللہ 33 سال کی عمر عطا فرمائے گا. ہر جنتی کو اللہ اخلاق اپنے محبوب کریم کے عطا فرمائے گا. آگے اسی آیت میں آ رہا ہے جی. ہاں قالوا کیا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اللہ وہاں تمہیں پھل کھانے کو عطا فرمائے گا. روٹی تے لب بھی جاتی ہے، غریب بندے کو پھل لبدا بھائی بولو تو صحیح نا. اب جب میں کبھی ریڑی والے سے ہی وہ پوچھتا ہوں فروٹ کا ریٹ ہے تو پیٹ ویسے ہی بھر جاتا ہے، لین کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہمت ہی نہیں رہتی. انگور تے انج ویچ رہے ہیں جی اتنے ہی جنت چاہے نے کشمیر کالونی سے، جنت تو بھی ود ریٹ ہے بھائی. اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہاں پھل کھلاؤں گا. تو جب پھل دے رہے ہیں تو روٹی بھی دے گا یا نہ دے گا؟ بولو تو صحیح، روٹی چنگی دے گا اللہ. ایسی روٹی حدیث میں آ رہا ہے بٹیر آئے گا. گجرے والے تو بٹیر سنے بڑے مشہور نے، ملک صاحب اونچا ہی نہ سب کدے کھوائی دے چڑے پر وہ کھاتے ایڈے ایڈے ہڈیاں مونجھ پھنس جان، نہ کوئی لذت نہ ذائقہ. میں کیا پتہ نہیں انہیں کی رکھا ہے. اور جنت کا بٹیر تیتر چڑا خود آ کر جنتی کو سلام کرے گا، خود آ کر سلام کرے گا اور کہے گا اے اللہ کے مہمان، میری ایک طرف روسٹ والی ہے ایک طرف شوربے والی ہے، آپ جو پسند کریں میں پیش کرتا ہوں. کیڑی کھاؤ گے؟ مولوی تو روسٹ ہی کھاڑ گے، اب تسی شوربے والی کھا لیا جی. اور یہ جب کھا کے پیٹ بھر جائے گا تو وہ صحیح سلامت ہو کر پھر اڑ جائے گا. ایسے اللہ رزق عطا کرے گا. جنت کا خوشہ چل کر اس کے پاس آئے گا. یہ تھے وہ انار کٹدے بندے کا ویسی تباہی لگ جاتی ہے، مرغی قابو ہوتی. یہ اشارہ کرے گا فروٹ کو ادھر آؤ بھائی، وہ چل کے آئے گا، یہ کھا جائے گا وہ واپس چلا جائے گا. کوئی پیشاب نہیں، کوئی پخانا نہیں، ڈکار لے گا سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اور یہ جنت کی 72 عورتیں ہوں گی، آگے ذکر آ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں رزق عطا کروں گا. اور رزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب یہ انار دیکھیں گے کہیں گے یہ وہی پیڑ والا ہی ہے، یہ تو کشمیر کالونی والا ہے، یہ تو کیلا وہی ہے، کیونکہ شکل تو یہی ہوگی نا. بولو شکل یہی ہوگی. مگر وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ کہتا ہے شکل ویسی ہوگی، ذائقہ ہر لقمے کا پہلے سے بڑھ کر ہوگا. ہر لقمے سے کا پہلے سے بڑھ کر ذائقہ ہوگا، ذائقہ ویسا اور شکل ویسے ہوگی. یا یہ دودھ پیے گا نا اور دوسری بار دودھ آئے گا تو کہے گا یار یہ وہی ہے جڑا سی پہلے ہی پیتا ہے، مگر یہ جب پیے گا تو اس کا ذائقہ اس سے بھی اعلیٰ ہوگا. اور جنت میں یہ ذائقے کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر لقمے پر ہر گھونٹ پر اللہ نیا ذائقہ عطا فرمائے گا. اس جنت کا ذوق ہی کوئی نہیں، اس جنت کا شوق ہی کوئی نہیں. اس جنت کی کبھی ہم نے دعا ہی نہیں مانگی. کوئی نہیں کہتا مولوی صاحب دعا کرو اللہ سانو جنت والے شامل کر دے. امریکہ کے ویزے کی دعائیں کروا رہے ہیں، برطانیہ کے بھی، اور مولویوں کو بھی چاہ چڑے تھے. مولوی عمرہ کر کے آئے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا برطانیہ سے واپس آ کر خوش ہوتا ہے، جتنا وہ امریکہ اور لندن کے دوروں میں. کیا ہے وہاں، کیا اوقات ہے. اللہ کی قسم میں تو ہر دم کہتا ہوں یا اللہ ہر سال حج اور عمرہ عطا فرما دے. بڑا شوق ہے مولویوں کو امریکہ برطانیہ جانے کا. اس جنت کا شوق پیدا کرو بھائی. اچھا جی، کھا پی لیا تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کیونکہ بندہ رجیا ہوئے تو روٹی تو بعد روٹی بھی تو ہونی چاہیے نا. اس روٹی کا کی فائدہ جتنے روٹی نہ ہوئے. تو اللہ کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہاں انہی بیویوں سے گزارا کر لو، جنت میں پاک بیویاں عطا فرماؤں گا. کون سی بیویاں؟ غصے سے پاک، بیماری سے، ساڑیاں ویلیاں پھیلیاں نے ماشاءاللہ تو دردہ جاندیاں ایتھوں دردہ سنانیاں شروع کر دیا نے اور پیر تک. اور وہ جدو اپنیاں سنا دیا نے اسی اپنیاں ویسے ہی بھول جانے ہیں اللہ کے فضل سے. جی ہاں، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ،
اللہ کہتا ہے میں پاک بیویاں دوں گا، غصے سے پاک، گلے سے پاک، شکموں سے پاک، چغلیوں سے پاک، حسد سے پاک، خاوند کی ناشکری سے جلدی بیٹھے نہیں، انہوں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، خاوند کی ناشکری سے پاک، یہ سب پاک بیویاں ہوں گی، 72 تو حوریں ہوں گی، ان حوروں کا میں حسن سنا دوں آپ کی چیزیں نکل جائیں گی، وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ان کی چھاتیوں کی تعریف بھی اللہ نے قرآن میں کی ہے، اور دیکھو نا سبحان اللہ، ان کو اللہ نے کہا لَمْ يَطْمِسْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، انہیں کسی جن اور انسان نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جنت کی حور اپنا چہرہ دنیا پہ کر دے، ساری دنیا سے اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ وہ بیویاں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں، 70 جوڑے پہنے ہوں گی، اندر سے پھر بھی جسم نظر آ رہا ہوگا۔ تسی لینیاں کوئی نہیں جی سبحان اللہ ہی کہتے پوچھیا کو یار سبحان اللہ، اللہ عطا فرمائے۔ اور ان کی سردار یہ دنیا والی بیوی ہوگی، ہاں نہیں کو کہتا سبحان اللہ، یہ نہیں سردار ہونا ہے۔ اور ایک حدیث سناؤں گا، جب جنتی جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو کئی سال تک دیکھتا رہے گا، ہر نظر پر اللہ اس کا حسن پہلے سے زیادہ کر دے گا۔ اپنے آوالی میں 5 منٹ گھور کے دیکھ لو، کیا جی تیرا دماغ تو نہیں خراب کی عمر میٹر تک ہی جانا ہے، انہوں 5 منٹ تک کے دیکھ لو، لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہاں آپ جتنی دیر دیکھیں گے ان کا حسن پہلے سے زیادہ بڑھتا جائے گا، اور وہ جتنی دیر اپنے خامد کو دیکھے گی پہلے سے حسن زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اور دنیا میں یہ جب مومن عورتیں دنیا میں جائیں گی، پہنچیں گی، تو حوریں 4 اعتراض کریں گی۔ نمبر 1، نحن الخالدات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ زندہ رہی، کبھی موت نہیں دیکھی، تم مر کے آئی ہو، زیادہ چوڑے ہونے کی لوڑ نہیں۔ اور وہ کہیں گی نحن الخالدات فلا نبخس ابدا، ہم ہمیشہ جوان رہی ہیں، کبھی بڑھاپا دیکھا، تم بوڑھی ہو کے آئی ہو۔ ہم ہمیشہ صلح سے رہی ہیں، تم تو دنیا میں لڑ کے آئی ہو۔ لڑ دیا نے کہ کوئی نہیں، بارو کوئی نہ لبے تے سستے بڑھتے پئی ہے، نو تے ماشاءاللہ گھر چ بیٹھی ہے، اور لڑ کے جدو سنگ دی کراری بیٹھ جائے نا، پھر راتی کہے گی بابو دے ابا میں تے بولی کوئی نہیں، حاجر صاحبہ کی کہہ رہی ہے نا میں کدے بولی، اور وہ کہیں گی تم دنیا میں لڑ کے آئی ہو، ہم کبھی لڑ کے، اور آخری ہم نے کبھی دنیا میں مکر نہیں کیا، تم مکر کر کے آئی ہو۔ 4 اعتراض، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم مر کے آئی ہو، بڑھاپا نہیں دیکھا، بوڑھی ہو کے آئی ہو، ہم نے لڑائی نہیں کی، لڑ کے آئی ہو، ہم نے کبھی مکر نہیں کیا، تم کر کے آئی ہو۔ تو یہ دنیا کی مومن عورتیں ان حوروں کو 4 جواب عطا فرمائیں گی۔ تیاری کرا لو کہ تے اپنی ہار ہی نہ جانے، تیاری کرا لو۔ یہ پہلا جواب دے دیا، نحن المصلیات فلا صلیتن، ہم دنیا میں نماز پڑھ کے آئی ہیں، تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کہو نا سبحان اللہ۔ اور جا کے پوچھو گے بھی نماز پڑھی ہے کہ کوئی نہیں، اور کوئی نہیں بولے، پوچھنے کی ضرورت ہے تو پیار نال ہی پیر پھڑ کے پوچھ لیا جی کہ اللہ لیے نماز پڑھ لیں، نہیں تو اسے ہار جائے گی۔ دوسرا جواب، نحن الصائمات فلا صمتن، ہم دنیا میں روزے رکھ کے آئی ہیں، تم نے جنت میں روزے کوئی نہیں رکھے، جنت 24 گھنٹے کھانے ہی ہیں، روزے والا مسئلہ۔ تیسرا جواب، نحن المتودعات فلا تودعتن، ہم نے دنیا میں وضو کیے ہیں، تم نے کبھی جنت میں وضو نہیں کیا، جنت میں ٹوٹنا ہی نہیں تو کرنا کنے ہے۔ اور چوتھا جواب، نحن المتصدقات فلا تصدقتن، ہم دنیا میں صدقے خیرات کر کے آئی ہیں، تم نے کبھی جنت میں اللہ کی راہ میں مال خرچے، اللہ پھر خود بولے گا حورو چپ کر جاؤ، فغلبنہن، میرے نبی کی امت کی عورتیں تم پر غالب آ گئی ہیں، تم ہار گئی ہو، نبی کی امت کی عورتیں جیت گئی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اللہ کہتا ہے یہ بیویاں تمہیں دوں گا بڑی پاک ہوں گی، ہم فیہا خالدون وہم فیہا خالدون، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تمہیں کوئی نکالنے والا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔
ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, एसपी साहब, SHO साहब, वजीर आजम साहब, सदर साहब, सबको खटका है या नहीं है? वही बोलो तो सही। और अपना तो कोई 5 साल पूरे करता। पाकिस्तान के बादशाह ना मामले आते इन मामले अल्लाह के अंदर जन्नती हो तगड़े हो के आओ, हम फीहा खालिदून, तुम्हें वहां कोई निकालने वाला नहीं होगा। और जन्नत में आखिरी बात आज के दर्स की, अल्लाह पर्दे से आवाज देगा, भाई जन्नतियों किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। सुभान अल्लाह तो थोड़ी हो रही है। ये कह या अल्लाह हर नेमत मिल गई जड़ी सुनी भी नहीं सी, जड़ी कदे देखी नहीं सी, जिंदा कदे ख्याल नहीं सी आया। अब क्या, बड़ी मेहरबानी या अल्लाह सब कुछ है। अल्लाह कह अगर एक नेमत अभी बाकी है जो सबसे बड़ी है, तो जन्नतियों को फिर भी समझ नहीं आएगी। हुण तुसीं सुन के आखो भी असीं भी याद रखांगे, उत्थे कोई नहीं याद रहना। हदीस का तर्जुमा यही है कि जन्नती कहेंगे भाई क्या मसला है, तो फिर जो जन्नत में समझदार पढ़े लिखे लोग होंगे वो कहेंगे अपने उलमा से पूछो। भाई किसे पूछो? तो वहां नबी भी तो होंगे ना, सहाबा भी तो होंगे, पर क्या कहा? तो बोलो उलमा से पूछो। तो ये उलमा के पास आएंगे और पता लग गया जन्नत में भी मौलवियों की लोड़ पैनी है। बोलो जन्नत में भी मौलवियों की लोड़ पैनी है। और ये उलमा से पूछेंगे, उलमा बताएंगे हजूर की उम्मत के कि भाई सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार है। तो अल्लाह फिर कहेगा फरिश्ते आज पर्दे हटा दो, अब आप हसीन चीजों का तस्वर लाए कि हजरत यूसुफ हसीन है, जन्नत हसीन है, हुजूर पाक सबसे ज्यादा हसीन है, तो इनको हुस्न देने वाले अल्लाह के हुस्न का आलम क्या होगा। अल्लाह फिर खुद अपना दीदार करवाए। और एक ज़ईफ रिवायत में आता है कि 1000 साल तक जन्नती देखते ही रह जाएंगे। अल्लाह कहेगा भाई बस करो, कोई और काम भी करो, पर कोई हटने वाला। तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह तू ही जाना है, ये नहीं हटेंगे, तेरा दीदार कौन छड़े। तो ये नहीं, हम फीहा खालिदून, इसमें हमने हमेशा रहना है, उसकी तैयारी करें। ये दुनिया तो मुसाफिर खाना है भाई, धोखे का घर है। यहाँ तो हम बस परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, बस थोड़ा सा वक्त गुजारे, तैयारी उस अगले जहान की करे। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।